السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو برائٹ شیڈوز۔ برائٹ شیڈوز میں آج ہمارا فوکس ہوگا انٹرپرینیورشپ پہ۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب اکبر تجانی صاحب، فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ CEO ہیں بی فائلر کے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں اکبر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے کافی عرصے کے بعد ہمارے لیے وقت نکالا۔ ریکویسٹ تو آپ سے بہت پہلے تھی۔ اچھا، مجھے آپ کے لائف کے بارے میں بھی جاننا ہے، اینڈ اسپیشلی یور انٹرپرینیورشپ جرنی. And as far as I believe, you started your entrepreneurship journey back in 2015, whereas you qualified your CA in 2005. تو 10 سال تک آپ نے جاب پہ فوکس کیا and then you went for entrepreneur. تھوڑا تفصیل سے ذرا بتائیے گا کہ کس طرح یہ آپ کے اندر سوچ آئی انٹرپرینیورشپ کی؟ اچھا، جب ایز اے پروفیشنل جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لیا تھا، اس کے بعد آبویسلی وین یو آر ینگ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو ایکسپلور. تو وتھ فرم میں نے تقریباً 2 سال اور کام کیا ایز مینیجر. پھر اس کے بعد انڈسٹری میں آئی مووڈ ان ٹو فائنینشیل انڈسٹری، IGI فائنینشیل سروسز میں، جہاں پر ٹیکنیکلی ایک ہمارا یہ تھا کہ ملٹیپل پروڈکٹس ہے، انشورنس کے، میوچل فنڈس ڈسٹریبیوشن کے، ایک میوچل فنڈ کا اپنا تھا، انویسٹمنٹ بینکنگ کا لائسنس وغیرہ تھے. تو وہاں پر آئی اسٹیڈ دیئر فار آلموسٹ 4 ایئرس. اور اس دوران فائنینشیل سیکٹر کا کافی میں نے ایکسپوجر لیا فرام دی ادر سائڈ، جو کہ ایک آپ آڈٹ سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ دین آپ مینجمنٹ سائڈ سے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ سائڈ سے. بزنس ڈیولپمنٹ پلس وہی ہے کہ ایز CFO آپ کے جو چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے. فرام آڈٹ پوائنٹ آف ویو یور فوکس از آن کمپلائنس، کے کمپلائنس ہونی چاہیے. ایز CFO آپ کا فوکس بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. کمپلائنس ہونی چاہیے بٹ آبویسلی یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے بزنس کے افیئرز جو ہیں وہ پراپرلی رن ہو رہے ہوں، آپ چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہوں، مینیج کر رہے ہوں. اٹس مچ مور بیونڈ کمپلائنس. ٹھیک ہے. تو ایک تو آئی ریئلائز کہ جی ٹھیک ہے، آڈٹ میں ہمارے فوکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فوکس آف مینجمنٹ ایز ویل، کہ ان کا پرائیورٹی از ناٹ آلویز کمپلائنس. ان کا پرائورٹی ایز مینجمنٹ از ٹو کیری آن دی آپریشنس وائل کمپلائنگ ود دا لاز. تو آبویسلی کمپلائنس بیکم سیکنڈری ایشو. پھر اس کے بعد آئی مووڈ آن ٹو PIE انویسٹمنٹس ایز GM فائنینس. ہمارے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری، پاکستان کے مشہور جو کچھ ایسٹس ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس آؤٹ سائڈ پاکستان، روز ویلٹ ہوٹل اینڈ ہوٹلس قریب. تو اس میں بھی یہ ہے کہ وی ور پارٹ آف دی مینجمنٹ، جس میں ہم ان کے جو بھی افیئرز ہوتے ہیں ایز ایسٹ مینجمنٹ ان کو لک آفٹر کرتے تھے. وہاں پر مجھے کافی اچھا ایکسپوجر ملا. گلوبلی وی یوز ٹو انٹریکٹ ود انٹرنیشنل کنسلٹنٹس، ان کے ویوز بزنس کے. PIE انویسٹمنٹس کیا کیا کرتی ہے؟ PIE انویسٹمنٹس بیسیکلی اس کا جو کور کام ہے وہ PIA کی ایک سیپریٹ اس کو ایک انٹیٹی بنایا گیا تھا. اٹ واز انکارپوریٹڈ ان BVI، جو PIA کے آف شور جو ایسٹس ایکوائر کرے، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اسپیشلی ہوٹلز یعنی کہ ان کی مینجمنٹ از انڈر دی ایمبٹ آف. اچھا، مطلب یہ جو لوکل جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان شیئرز، میوچل فنڈ، یہ سارے اس میں کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. بہت پہلے ایک زمانے میں ایک کانسیپٹ آیا تھا کہ جو دنیا کی بڑی ایئر لائنس تھی انہوں نے مختلف ممالک میں اپنے ہوٹلز کھول لیے تھے تاکہ ان کا جو کرو ہے، فلائٹ کرو، وہ ان ہوٹلز میں رک سکے. تو PIE میں نور خان صاحب ہوتے تھے، وہ بھی بڑے ویژنری تھے. تو انہوں نے بھی اس زمانے میں یہ انویژن کیا کہ ہمارے بھی ہونے چاہیے. تو اس طریقے سے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور پھر اس کو ایک ہوٹل نیو یارک میں اور ایک پیرس میں کھولا گیا تھا. اور آئیڈیا یہی تھا کہ PIE کا کرو وہاں ٹھہرے. لیکن دونوں بڑے پریمیم لوکیشن پہ تھے. جی بالکل، دونوں اس شہر کے ہارٹ میں ہیں. ایک نیو یارک میں اٹس میڈیسن ایونیو، جو کہ ویری کلوز ٹو ٹائم اسکوائر، اور 5th ایونیو جو ان کی مین شاپنگ ایونیو اس پہ. اور یہ جو ہے یہ بھی جو اوپرا ہے ان کا پیرس میں، ناٹ فار فرام شانزلیزے اسٹریٹ. تو دونوں دیور ایبسلیوٹلی ونڈرفل لوکیشن. اور وہی جو ہوٹل میں یہی ہوتا ہے، ہاسپٹیلٹی میں لوکیشن لوکیشن لوکیشن. ٹھیک، بالکل صحیح. تو اس حوالے سے بہت اچھا تھا. اور آج بھی یعنی کہ ایک اپنے آپ میں ایک بہترین ہوٹلز ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ہوٹل مینیج کرنا ہے، بلکہ اس ہوٹل کی انویسٹمنٹ کو مینیج کرنا ہے. یعنی کہ جو بھی وہاں ہوٹل رن ہو رہے ہیں وہ آبویسلی دے ور آؤٹ سورس ٹو پروفیشنل مینجمنٹ. بٹ ہمارا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا کہ وہ جو رن کر رہے ہیں اس میں کوئی کسی بھی قسم کے کوئی پرابلمز نہ ہوں. اور نمبر 2 یہ کہ کس طریقے سے وہ انویسٹمنٹس کی جو ری اسٹرکچرنگ ہے، کارپوریٹ اسٹرکچر جو ہے اس کو میک شیور کرنا کہ وہ آپٹیمل اسٹرکچر ہے. کیونکہ آبویسلی اوورسیز انویسٹمنٹس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. تو اس میں لائرس، کنسلٹنٹس اور ڈفرینٹ جو اس کے جو اسپیکٹس ہوتے ہیں ایک انویسٹمنٹ کے،
اس کو ہم لک آفٹر کرتے تھے بسائڈس بجٹ افیئرز اینڈ ایوری تھنگ جو. سو دیٹ واز یور فرسٹ جاب ایز ان ٹو دا بزنس, مطلب اس میں زیادہ آپ بزنس میں انوالو تھے کیونکہ سی ایف او بھی ایک طرح سے ایک بیک آفس ہو جاتا ہے. کہہ سکتے ہیں. تو اس وقت ہم کافی زیادہ ایکسٹینسولی اس میں انوالو ہوتے تھے. آبویسلی بورڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی تھی. ٹھیک ہے. اور بہت سارے اسٹیٹ لیول پہ بھی میری بہت زیادہ وہ ہوتی تھی. منسٹری آف ڈیفینس کو انیشلی اور پھر منسٹری آف ایویشن کو ہم ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو کافی زیادہ وہ ایک انلائٹنگ ایکسپیرئنس تھا. اور اسپیشلی جو میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا وہاں کی, کیونکہ ایکسٹینسو ٹریولنگ بھی ہوتی تھی وہاں پر, تو وہ دیٹ واز ویری یوزفل فار می. بٹ ڈاؤن دا لائن آئی ریئلائزڈ کہ ٹھیک ہے آپ اس اینگل سے اگین ایز مینجمنٹ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل آپ جو ہے وہ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمز آر چینجنگ اور یہ چیزیں شاید اس طریقے سے نہیں ہوں گی. تو شروع سے ہی میرا تھوڑا سا آئی ٹی سائڈ پر اور جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس تھا. تو وہ ابھی پاکستان میں اس طریقے سے 2015 میں تو بالکل بھی اس لیول پہ ہم نہیں پہنچے تھے. ٹھیک. تو یو نو آئی کیپ تھنکنگ کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں پاکستان میں جس کو میں اس میں کچھ اس کو ڈسرپٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر چونکہ میرا ایک ایکسپیرینس آئی جی آئی کا بھی تھا جہاں پر ہم میوچل فنڈ ڈسٹریبیوشن ایک چھوٹا سا ہمارا ایک پروڈکٹ تھا. تو آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ ڈیجیٹائز دس پروڈکٹ. آئی سو لاٹ آف پوٹینشیل ان اٹ بیکاز گلوبلی اس پہ بہت کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ویسٹ کے اندر, یو ایس وغیرہ میں, ایون انڈیا میں بھی اس وقت بہت زیادہ میوچل فنڈس کے حوالے سے کیمپیننگ ہو رہی تھی, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا تھا. اس کی جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہے, یعنی فرام اکاؤنٹ اوپننگ ٹل انویسٹمنٹ مینجمنٹ ٹریکنگ ایوری تھنگ, تو وہ اس پہ آئی سو لاٹ آف پوٹینشیل کیونکہ پاکستان میں اس وقت بھی تقریباً 2-2.5 لاکھ ہی انویسٹرس تھے. اور پھر آئی کیم اپ ود دس آئیڈیا آف انویسٹومیٹ. آئی فاؤنڈیڈ انویسٹومیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ. اس کا ایک ڈسٹریبیوشن لائسنس لیا اور ساتھ ہی ساتھ کور آئیڈیا واز کہ میں اس کو ڈیجیٹائز کروں, یعنی کہ جو پورٹ فولیو آپ کا ایک ہوتا ہے میوچل فنڈس کا, اس کی ٹریکنگ, اس کی انویسٹمنٹ کو میں ڈیجیٹائز اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ اس وقت ایس سی سی پی کے کوئی پروویژنز ہی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ کس طریقے سے ڈیجیٹلی انویسٹمنٹ لے سکے. بٹ ایٹ لیسٹ ہم نے ایک پورا ٹریکنگ کا اور جو پرفارمنس ایویلویشن کا پورا ایک پلیٹ فارم بنایا تھا ڈیجیٹل. اینڈ دین ایونچولی اس کو جو ہے ہم نے آپ کی اس انویسٹومیٹ ٹیکنالوجی کے تھرو آئی کین کمپیئر ویریس میوچل فنڈس ان دی انڈسٹری. اوکے. ڈیجیٹلی. بالکل. اور پھر یہ ہوا کہ ایونچولی ایس سی سی پی کی کچھ گائیڈ لائنز آئی, لیکن اسٹل اے ایم سیز ور ناٹ ریڈی. سو مچ سو کہ ہمیں انفیکٹ مجھے پرسنلی ایک, کیونکہ آئی واز پشنگ اے ایم سیز کہ جی آپ ہمارے ساتھ اے پی آئیز ایکسپوز کریں. ٹھیک ہے. یعنی ایسا سسٹم ہمارے ساتھ شیئر کریں جس کے تھرو ہم آپ کو اکاؤنٹ اوپننگ کی ڈیٹیلز اور انویسٹمنٹس کی ڈیٹیل ڈیجیٹلی پرووائڈ کر سکیں. وی گیٹ دی ڈیٹیل فرام دا کسٹمر اینڈ وی کین پاس اٹ آن ٹو یو. اور اس میں ٹائم اسٹیمپ بھی آ جاتا ہے ڈیجیٹلی. ایوری تھنگ وین اٹس ڈیجیٹل ایوری تھنگ از پاسبل. ہر طرح کے لاگس, ہر طرح کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ ایکسیپٹ کرنے کا ایشو انڈسٹری کا یہ تھا کہ انڈسٹری کی سوچ اس وقت بہت زیادہ چھوٹی تھی اور ان کا فوکس یہ تھا کہ پریمیم کلائنٹس ہوں, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہوں, کارپوریٹ بزنس ہو. تو ان کے لیے فوکس نہیں تھا کہ وہ 20-25 ہزار روپے والے انویسٹرس کو لے کے آنا ہے اور ان کی جو ہے نا ڈیجیٹلی اکاؤنٹ اوپننگ کا جرنی پورا کرنا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کی کمپلائنس کی کاسٹ اور اس کی جو آن گوئنگ مینٹیننس کاسٹ ہے بہت زیادہ, اٹس ناٹ ورتھ یو نو انویسٹنگ ان دس سائڈ, ٹیکنالوجی سائڈ. اور آئی ریمبر ڈسٹنکٹلی ایک جو بزنس ڈیولپمنٹ کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا ہمیں یہ چلر کلائنٹ نہیں چاہیے. اچھا. تو آپ کو جو کرنا ہے تو مینولی لے کے آ جائیں, آپ جو کرنا ہے آپ اپنے پاس سے لے لیں انفارمیشن, ہمارے پاس فارم پہ فل کروا کے سائن کروا کے ہمیں دے دیں. تو فوکس بہت ہی زیادہ انڈسٹری کا آؤٹ تھا. پھر تھوڑا سا گلوبلی کچھ چیزیں بھی ظاہر ہے کہ اوور دا پیریڈ انہوں نے ریئلائز کی کہ یہ مارکیٹ تو وہی 2-2.5 لاکھ. جب بھی کوئی روڈ شو کرنے جاتے تھے, فار دیٹ میٹر ایون اسٹاک ایکسچینج کا بھی یہی حال تھا کہ جب وہاں کی مینجمنٹ کبھی بھی گلوبل انویسٹرس کو لینے جاتی تھی تو وہ اس کی ڈیپتھ کا جب معلوم کرتے تھے تو ان کو یہی نظر آتا تھا کہ اس مارکیٹ میں ڈیپتھ ہی نہیں ہے, انویسٹرز ہی نہیں ہیں. اور یہی پین پوائنٹ یہاں بھی تھا انڈسٹری میں. پھر فائنلی یہ ہوا کہ ایک ایس سی سی پی اور مفیب نے جوائنٹلی اس پہ سوچا کہ کچھ کام کیا جائے, اینڈ دے ریکویسٹڈ سی ڈی سی کہ ایک پلیٹ فارم اس طرح کا بنایا جائے جو مارکیٹ پلیس ہو, گیٹ وے ہو سارے انڈسٹری کے لیے, جہاں پر جو اے ایم سیز ڈیجیٹائز نہیں ہیں وہ بھی جو ہے ڈیجیٹلی انویسٹمنٹ لے سکے اس پلیٹ فارم کے تھرو بیسڈ آن دا پرفارمنس آف دا فنڈ, رادر دین کہ اس کی جو ڈیجیٹل اس کی ریڈینس ہے اس پہ کوئی اس کی ڈپینڈنسی نہ ہو, ایٹ لیسٹ ایک پلیٹ فارم ایسا ہو. تو پھر دے کیم اپ, آئی مین سی ڈی سی کیم اپ ود دس آئیڈیا آف املاک فائنینشیلس.
اور given my experience in the industry ٹیکنالوجی سائڈ سے بھی اور جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سائڈ ہے اس وجہ سے they chose Investomate as their technology partner. And now we're working with them. الحمدللہ ہم نے اس کے جو سہولت سرمایہ کاری ایک ان کا ایک پروڈکٹ تھا چھوٹے انویسٹرز کے لیے اور جو فل اکاؤنٹ ہے ریگولر انویسٹمنٹ اس کے بھی دونوں کے اب جو ہے وہ پروڈکٹ لائیو ہے. چھوٹا مطلب اپ ٹو 4 لاکھ اپ ٹو 400,000 اور بڑا مینس نو لمٹس. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ایکسٹینڈیڈ ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکیومنٹیشن کی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی جب ہم نے اسٹارٹ کیا فائنلی وی گاٹ دی اپرچونیٹی کہ ڈیجیٹل انویسٹمنٹ کی آن بورڈنگ پروسیس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا ہے. تو اس پہ ہم نے کافی ایکسٹینسو ڈسکشنز کی اور بڑی مزے کی بات ہوتی تھی کہ ہم یعنی کہ سی ڈی سی اور انویسٹومیٹ جب یہ پورا کانسیپٹ ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ڈیجیٹائز کریں گے تو ایک تو یہ ہوتا کہ جی ہم انڈسٹری کے لیے کام کر رہے تھے تو ہم مل کے ایک جوائنٹ فرنٹ پہ ایس سی سی پی کو کنونس کر رہے ہوتے تھے. یہاں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو انڈسٹری کے لیے بھی ہارڈ ٹو ڈائجسٹ تھا. ایک کنونشنل ویز میں انہوں نے آج تک انویسٹمنٹس لی تھیں تو ان کو بھی بڑا کنونس کرنا پڑا کہ یہ انفارمیشن ہم اس چیز کو بائی پاس کریں بیکاز آف دس ریزن. کسی بھی وجہ سے آپ جیسے آڈٹ میں بھی ہوتا ہے آپ کوروبوریٹ کرتے ہیں اور کچھ کنٹرولز کی بیسس پہ آلٹرنیٹیو ویز لے لیتے ہیں. تو فار ایگزامپل اف یو آر ٹیلنگ دیم کہ جی اگر ایک انویسٹر نے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ سے کھول کے یعنی کہ اسی سے انویسٹمنٹ کی اف وی کین انشور دیٹ دین الاؤ اس کہ ہم اس سے CNSA کی کاپی نہ مانگے ہم نادرا سے خود کر لیں گے یہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اور جو باقی کنٹرولز ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ پیسے اسی کے بینک اکاؤنٹ سے آئے. اگر بینک اکاؤنٹ کھلا ہے اس کا مطلب کہ اس کا بایو میٹرک بھی ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کنونس کی اور پھر اس کے بعد سہولت سرمایہ کاری کا پروڈکٹ SCCP نے الاؤ کر دیا. SCCP واز ویری سپورٹیو. SCCP آئی مسٹ سے کہ انہوں نے اس کو دے لیڈ فرام دا فرنٹ اور بہت زیادہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. انفیکٹ مفیب کو بھی کچھ چیزوں میں کنونس کرنے میں انہوں نے ہمیں سپورٹ وچ مینس کہ جو انڈسٹری میں جو کنونشنل مائنڈ سیٹ والے کچھ لوگ ہوں گے جی وہ کافی سرپرائز ہوں گے کہ ہمیں تو کبھی الاؤ نہیں کیا. جی بالکل ایسا کر دیا. بالکل کیونکہ دیکھیں ایک فار ایگزامپل بڑا ایک فنی انسٹنس تھا کہ ریگولر اکاؤنٹ کے اندر ایک سگنیچر کا کانسیپٹ تھا کہ جی سگنیچر لینی ہے کسٹمر کی. وہ سگنیچر کا پرپز یہ ہے کہ جب فیوچر میں اگر کوئی ریڈیمپشن فارم آتا ہے یا کنورژن فارم آتا ہے تو اس پہ کلائنٹ کی سگنیچر ہوتی ہے. تو AMCs کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک سگنیچر کارڈ سارٹ آف کسی بھی پیج کو آپ سائن کر کے اسکین کر کے اپلوڈ کروا لیں. ہم نے کہا کہ جی ہمارا کسٹمر چونکہ ڈیجیٹلی آن بورڈ ہو رہا ہے تو وہ ساری ٹرانزیکشن ڈیجیٹلی کرے گا تو ہم یہ سگنیچر اس سے ڈیجیٹل ہی لیں گے یعنی کہ جس میں OTP وغیرہ ہوتا ہے جو آلٹرنیٹ کنٹرولز ڈیجیٹل سگنیچرز کے ہوتے ہیں ہم وہ فالو کریں گے. ہم سگنیچر کارڈ اس سے اپلوڈ نہیں کروائیں گے. تو AMCs were reluctant کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو SCCP الاؤ ہی نہیں کرے گا. ہم نے کہا وہ ہم پہ چھوڑ دیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے تو ہو جائیں گے. نہیں وہ SCCP کرے گا ہی نہیں. ہم SCCP کے پاس جب گئے اور ہم نے ان کو پورا سمجھایا تو انہوں نے کہا نہیں آپ اچھا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اور اگر کسی پوائنٹ پہ ایک انویسٹر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی میں مینولی یہ کروں تو پھر آپ اسے لے لیں ڈیجیٹل کارڈ اس وقت لے لیجیے گا اس وقت اپڈیٹ کر دیجیے گا ریکارڈ ابھی نہ مانگے. ٹھیک ہے. تو AMCs were surprised کہ یہ آپ ان کو کیسے دے رہے ہیں آپ نے ہمیں تو الاؤ نہیں کیا تھا. تو پھر SCCP نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ نے اس طرح ہمیں پوچھا ہوتا اور اس طرح سمجھایا ہوتا تو ہم آپ کو بھی الاؤ کر دیتے. تو یہ اس طرح کی کافی چیزیں تھی جو تھوڑا سا ان کو کنونس. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آسکنگ دا رائٹ کوشچن. جی اینڈ شوئنگ دیم دا رائٹ سائڈ آف دی اسٹوری. جی اپروچ آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو اپروچ کریں. ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ جو 2-2.5 لاکھ انویسٹر ہیں اس کو اگر آپ نے ملین یا 10 ملین تک لے کے جانا ہے تو پھر آپ نے یوزر جرنی کو دیکھیں اٹ ہیز ٹو بی کسٹمر سینٹرک. اچھا مجھے آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے کہ ہم انویسٹر کیسے بڑھا سکتے ہیں کہ 2.5 لاکھ ہم کوئی 20 سال سے 2.5 لاکھ ہی سن رہے ہیں. لیکن ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی اکبر علی صاحب سے اپن ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارے UIN جو یونیک انویسٹرز ہیں ابھی تک 2.5 لاکھ ہی ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. جی تو یہ کیوں اتنے کوئی 2 ڈیکیڈز تو میرا خیال ہے کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2.5 لاکھ انویسٹر ہی ہیں اور اس سے وہ نمبر بڑھ ہی نہیں رہا. تو یہ کیسے پاسبل ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے آئی تھنک کوئی 8,000 بھی نہیں تھا کسی زمانے میں 5-6 میں جب میں فالو کرتا تھا اور اب جو ہے وہ تقریباً 50,000 کے آس پاس
اس وقت کوئی 40s میں ہے بٹ 50,000 کو ٹچ کر چکا ہے, اس سے اوپر بھی جا چکا ہے. تو انڈیکس تو بڑھ رہا ہے, اور میوچل فنڈ انڈسٹری تو بالکل زیرو سے لے کے ایون 4 سال پہلے بھی آئی تھنک 500 ملین پہ تھی, اب 500 بلین پہ تھی, اب مور دین 1 ٹریلین ہے. تو پیسہ تو بڑھ رہا ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نمبر آف انویسٹرز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ جو میں نے پہلے بات کی کہ جو انڈسٹری کا فوکس اب تک تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہی ہے, لیکن کافی عرصے تک ان کا فوکس یہی تھا کہ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں یا کارپوریٹس ہیں جن کے پاس جو ایکسیس لیکوڈیٹی ہے یا جو ریٹائرمنٹ فنڈز میں جو پیسے ہوتے ہیں ان کو اس طرف چینلائز کیا جائے تاکہ اس میں کوئک ایک ریٹرن ان کو مل سکے, کیونکہ ظاہر ہے دا فیس از ٹائڈ ٹو ایسیٹس انڈر مینجمنٹ. تو جو اسمال ٹکٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ ان کا فوکس نہیں تھا, کیونکہ اس سے ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہی تھی, اور کافی بیکاز آف دا اوور آل انوائرمنٹ جو ہمارا کیپٹل فارمیشن کا جو اتنا زیادہ کلچر نہیں ہے, ڈاکیومنٹیشن پہ اتنا فوکس نہیں ہے لوگوں کے پاس, ظاہر ہے کہ ٹیکس کمپلائنٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ کے ٹوٹل ملک میں انویسٹرز ہی فائلرز ہی جو ہے وہ 25 سے 30 لاکھ ہیں, تو یو کین امیجن کہ اس میں سے کتنا پورشن انٹرسٹڈ ہوگا فارمل چینلز میں انویسٹ کرنے کے لیے. لیکن جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے آف لائن کہ کرپٹو کرنسی میں جو ہے جی مطلب کرپٹو کرنسی میں آئی ایم سرپرائز, میں نے ایک اس کا ڈیٹا انالیسس کیا, 9 ملین ہمارے پاس ہو گئے ہیں پاکستان میں جو کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں. دیز آر یونیک یونیک نیو اکاؤنٹس. تو 9 ملین ود ان لاسٹ 2-3 ایئرس, جبکہ 2.5 لاکھ جو ہیں لاسٹ 2-3 ڈیکیڈس. جی, تو اس میں یہی بیسیکلی کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ آپ کو ایکسٹینسولی مارکیٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ اٹ ڈزنٹ پے آف رائٹ اوے. اس میں ایک دیر اے جرنی جو آپ نے اوور دا ایئر اس میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ آپ اسٹیبل اور سسٹینیبل ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو بلڈ کر سکیں, جو کہ گلوبل ایک فنومنا ہے. وی ہیو سین ہاؤ گلوبلی دیز فنڈز آر پرفارمنگ. تو اس میں جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیمپیننگ کی انڈسٹری لیول پہ میوچل فنڈ صحیح ہے یا رسک تو ہر جگہ ہر چیز میں ہے, اس طرح سے اس کو سمجھانا کہ یہ رسک کو مینیج کرنا ہے اور پروڈکٹ کے فیچر سمجھانے. آج بھی میں آپ سے یہ کہوں کہ جب ہم انویسٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈفرینس نہیں پتا ہے انکم فنڈز اور اسٹاک فنڈز کا. وہ کہتے ہیں یار رسکی ہے رسکی ہے, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو ہمیشہ سے جو انڈسٹری میں جو سیل کیا گیا ہے وہ اسٹاک فنڈ سیل کیا گیا کیونکہ اس کی تھوڑی سی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہر انویسٹرز نے جنہوں نے کھلوائے بھی ہیں اکاؤنٹ, کافی انہوں نے نقصان بھی اٹھایا بیکاز آف دا والیٹیلٹی ان دا مارکیٹ. ان کو صحیح طرح پہ ڈائریکٹ نہیں کیا گیا, ان کے رسک پروفائلنگ نہیں کی گئی, اور پلس پروڈکٹ کو مارکیٹ ہی نہیں کیا گیا. تو دیر از لاٹ آف نیڈ کہ انڈسٹری جوائنٹ فرنٹ پہ اس کی پروڈکٹ کی اویئرنیس پہ کام کرے. جس طریقے سے کرپٹو کرنسی میں تو آپ دیکھیں جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, ایون کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ایڈز نظر آ رہی ہیں, تو اتنا زیادہ کیوروسٹی کریٹ کی گئی ہے, اتنا زیادہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے. میوچل فنڈ میں اس طرح سے کمپیننگ ہی نہیں کی گئی ہے. اچھا, حالانکہ کرپٹو کرنسی از مچ 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 مور رسکی ہے دین آپ کا جو آپ کے کنونشنل ہیں اسٹاکس ہیں, اور آپ کے منی مارکیٹ تو بالکل ہی رسک فری کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے. مطلب آپ کی وہ جو انویسٹمنٹ کے پرنسپل تو نہیں ڈوبتا نا منی مارکیٹ میں, بالکل ایسا, جس کے چانسز اگر ہیں بھی تو بہت ہی نامنلس ہیں, نارملی نہیں ہوتا. آپ زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ آپ کا ریونیو جو پروفٹ ہے وہ کم ہو جائے گا منی مارکیٹ میں. انکم فنڈ میں تھوڑا زیادہ رسکی ہے, اسٹاک فنڈ, بٹ اسٹل یہ سب ملا کے بھی جو ہائیسٹ کیٹیگری جو رسک کی کیٹیگری ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو کرپٹو کرنسی, کیونکہ اس میں تو پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے. 60,000 کا ہوتا ہے, کبھی ڈالرس کا ہو, کبھی 30,000 کا ہو جاتا ہے, کبھی اور بھی نیچے آ جاتا ہے. یو نیور نو, ہو سکتا ہے $1,00,000 بھی چلا جائے. بالکل ایسے ہی. تو پھر بھی لوگ وہاں پہ اٹریکٹیڈ ہیں, حالانکہ وہ چیزیں پاکستانی پروڈکٹس بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کو جا کے نیٹ پہ سرچ کر کے وہیں سے اچھا, اور اتنا زیادہ وہ آپ کا ایزیلی اویلیبل بھی نہیں ہے کہ کسی شاپ سے جا کے آپ لے لیں, جبکہ میوچل فنڈز یا اسٹاکس آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. بالکل, آپ بینک میں بھی جا سکتے ہیں, بینک کی بھی ریٹیل برانچز ہوتی ہیں. بٹ کانسیپٹ یہی تھا کہ آئی تھنک اس کو صحیح طریقے سے پروڈکٹ کو پریزنٹ نہیں کیا گیا اور اس پہ کام نہیں کیا گیا. تو بہرحال یہی تھا کہ اس پہ بھی ہم اب الحمدللہ کچھ چیزیں آگے بڑھی ہیں, ہوپ فلی ہے کہ انڈسٹری ہیز ریئلائز دی پوٹینشیل. اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ CDC ایز ویل ایز یور اون کمپنی. آپ نے تو انڈسٹری کے لیے ایک الگ ایک ٹیکنالوجی کریٹ کر دی نا, وچ از فریلی اویلیبل ٹو ایوری AMC وداؤٹ اینی کاسٹ. بالکل جی, ایسا ہی ہے. دیکھیں ڈسٹریبیوشن کا کمیشن تو وہ ویسے بھی دیتے ہیں نا, اپنے سیلز والوں کو بھی دیں گے, ڈسٹریبیوشن ایجنٹ کو بھی دیں گے, میکسیمم ان کو وہی فی دینی پڑ رہی ہے نا, وچ از آلسو آئی تھنک 30% میکس. جی ٹھیک ہے, تو وہ تو وچ از نامنل.
اور ٹیکنالوجی تو فری میں مل رہی ہے. ٹیکنالوجی فری مل رہی ہے. آن بورڈنگ میں جو اور بہت سارے کنٹرولز ہیں, نادرا ویریفیکیشن وغیرہ, وہ سب بھی دیٹ از بینگ ڈن بائی inclusive ہے. CDC فار نو کاسٹ. تو آئی مین CDC کا جو اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ یعنی کہ ایک بہت زبردست. اچھا, یہاں پہ میرا ایک سوال ریز ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ پہ آپ کو یہ ساری سروسز اویلیبل ہیں اور فریلی اویلیبل ہیں, پھر بھی میں اپنی AMC میں کہوں کہ نہیں میں تو اپنی ٹیکنالوجی خود بناؤں گا, جس میں پتہ نہیں مجھے کہ کتنے سال لگ جائیں. جی. تو یہ جو کلابریٹو اپروچ کے بجائے جو کمپیٹیٹیو اپروچ ہے, یہ کیوں ہے اور اس سے کیا پرابلمز آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اصل میں جو چھوٹی AMCs ہیں پرابلی دے وونٹ مائنڈ گوئنگ دیٹ روٹ. ٹھیک ہے. لیکن جو بڑی AMCs ہیں جنہوں نے اوور دا ایئرز اتنا انویسٹمنٹ کر لی ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, تو آئی کین سی فرام دیئر پرسپیکٹیو ایز ویل کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو چھوٹی AMCs ہیں ان کے برابر آگے کھڑی ہو جائیں. وائی؟ اس لیے کہ وہ obviously they have invested in technology, they think they can reap the benefit of this digitization trend. نہیں, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی نا, جب میں ایک لیول پہ پہنچ گیا جی تو میں نیچے کیوں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگے نہ آ جائے, میں اور اوپر کیوں نہیں دیکھ رہا, میں دنیا بھر کی اور کمپنیز کو اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہا, میں یعنی میں لوکنگ فارورڈ اپروچ یا میں اپنا آبجیکٹیو اپنا ایک ویژن اسٹیٹمنٹ ہوگا نا, تو میں تو ویژن اسٹیٹمنٹ کو فوکس کرتے ہوئے وہاں پہنچوں نا جہاں مجھے پہنچنا ہے, رادر دین کہ میں پہنچوں کہ یہ ریس میں مطلب ایک بندہ ریس میں بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے مڑ کے کیوں دیکھے گا؟ اس کا جواب ہے سوسائٹی ایز اے ہول ہماری اسی طریقے کے ایک اس پہ مائنڈ سیٹ پہ چل رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آگے فوکس کریں, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پیچھے کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو آنے سے پہلے ہی روکنا ہے. تو یہ ایز اے جنرل آئی تھنک ہماری سوسائٹی کا ایک. تو کیا اس کی وجہ سے ہمیں بزنس میں اکنامکس میں پرابلم ہو رہا ہے ایز اے کنٹری؟ بالکل ہو رہا ہے. دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں جو اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی, آئی مین پالیٹکس میں بھی دیکھیں آپ, ادروائز بھی دیکھیں, کولیبریٹو اپروچ نہیں, کمپیریٹیو اپروچ ہے. جو کامن ایریاز آف انٹرسٹ ہیں جس پہ مل کے کام کیا جا سکتا ہے, وہاں پر بھی وہ اسٹینڈ لے لیتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ادروائز کسی اور ایریا میں وہ دے آر کمپیٹنگ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آئی تھنک وہی بات ہے, انڈسٹری کو میں جس وقت میں نے لانچ کیا تھا اس وقت بھی میں جا کے ساری AMC سے ملا تھا کہ جی آئی ہیو ڈن دس اینڈ آئی ایم یور پارٹنر, بٹ دے سو می ایز اے تھریٹ. ایک مووی تھی اس کا نام تھا 3 ایڈیٹس, اس میں ایک کریکٹر ہے چتر, وہ ایک جگہ پہ آ کے چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو 10 سال بعد میں کہاں پہنچ جاتا ہوں, تم کہاں رہ جاتے ہو. تو کیا وہ جو چتر والی سوچ ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے مائنڈ سیٹ یہاں پہ؟ بالکل. اور یہ اگین ایز آئی سیڈ کہ یہ اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو میوچل فنڈ انڈسٹری, اٹس ایوری ویئر ان پاکستان, کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ بہت چھوٹی سوچ کے ساتھ اور لمیٹڈ ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اگین آئی مین ٹیکنالوجی ہی اس کا آنسر ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کین الاؤ یو ٹو ڈسٹرپٹ. جو فار ایگزامپل جو ہمارا جو دوسرا جو میرا اور یعنی جو میرا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بی فائلر, جی جی, اٹس اباؤٹ ٹیکسٹ فائلنگ, تو وہ بھی جی یہ تو بالکل آپ نے تہلکہ مچا دیا ہے. یو آر دا اونلی ون ایز فار ایز آئی نو جو کہ آپ ڈیجیٹل ٹیکس فائلنگ کی طرف چلے گئے ہیں. میں نے کچھ دیکھا تھا انڈیا میں بھی اس طرح سے ایک سکسیزفل ماڈل ہے, ایک US میں بھی ہے, اور پاکستان میں یو آر دا فرسٹ ون, اینڈ آئی تھنک یو ہیو مور دین 1 ملین ڈاؤن لوڈس ناؤ. نہیں 400,000 پلس 400,000 is still a good number. جی, اور 200,000 پلس یوزرس. تو آئی مین آئیڈیا یہی ہے کہ جو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ ڈے 1 پہ یا ود ان اے ویری شارٹ ٹرم آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اٹس اے جرنی. جیسے فار ایگزامپل کے ٹریڈ ہے, اس کے بھی جو ہے نا 1 ملین یوزرز ہو گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈسٹری میں انویسٹرز آ گئے ہیں, بٹ اٹس اے اسٹارٹ, لوگوں نے مانیٹر کرنا شروع کیا. اسی طریقے بی فائلر جو ہے وہ بھی یہی کہ پاکستان میں ہر کوئی فائلر نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دے کین یو نو کیلکولیٹ, سی ہاؤ ایزی اٹ از ٹو فائل, اینڈ دین یو نو اس کو آہستہ 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 ان کو کنورٹ کریں ہم کہ جی وہ فائلنگ بھی کریں اپنے ریٹرنس کو. تو دی آئیڈیا از کہ جیسے انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ آئی مین ایوری ایئر کروڑ سے زیادہ فائلر بن رہے ہیں. ہمارے یہاں ٹوٹل جو ہے پاکستان میں 25 سے 30 لاکھ فائلرز ہیں, جبکہ ہمارا ایز پر FBR جو ان کا ریکارڈ ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ فائلرز ہونے چاہیے, ایسے لوگ جن کی انکم ہے ٹیکسیبل انکم اور انہیں ریٹرن فائل کرنا چاہیے. تو دیر از اے ہیوج گیپ. اگر آپ امریکہ کی ایگزامپل لیں تو وہ تو خیر بہت ہی آگے ہیں ہم سے, ان کے تقریباً 35 کروڑ ان کے جو سٹیزنز ہیں اس میں سے 17 کروڑ فائلرز ہیں, یعنی آلموسٹ 50% آف دی پاپولیشن از فائلر. جی, تو اٹس اے ریمارکیبل نمبر. تو آپ امیجن کریں کہ وہاں پر ایک تو آبویسلی
فیمیل پاپولیشن بھی ورکنگ کلاس میں وہ پاکستان میں. اچھا دیکھیں فائلنگ کے اوپر میرا ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہے, میں کافی لوگوں کو کہہ چکا ہوں, آج یہ آن ایئر بھی کہہ دیتا ہوں. دیکھیں اگر تو ایک بہت بڑی آپ کی سیلریڈ کلاس ہے, میں سنگاپور میں کام کر چکا ہوں, وہاں پہ آپ آٹومیٹک فائلر ہوتے ہیں. بالکل پوری دنیا میں اس طرح سے. اگر آپ سیلریڈ کلاس ہے, آپ کی اور کوئی انکم نہیں ہے, تو دیکھیں ہر مہینے آپ کا ٹیکس جا رہا ہے نا, جو کہ امپلائر خود جمع کروا رہا ہے, اور آپ کے CNIC پہ جا رہا ہے, تو یہ تو آٹومیٹک فائلر نہیں ہو جانا چاہیے ان تمام سیلریڈ کلاس کو. اور دنیا کر چکی ہے, اور چونکہ آپ خود ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں تو یو کین انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ سنگاپور جو ہے نا وہ باقی دنیا سے بہت ڈفرینٹ ہے اور بہت آگے بھی ہے. نہیں لیکن اور بھی کنٹریز میں آٹومیٹک ہمارے لیے جو ایگزامپل ہیں, فار ایگزامپل انڈیا ہو گیا یا ایون امریکہ بھی ہو گیا, تو امریکہ میں بھی آپ کو اپنے ریٹرنس فائل کرنے ہوتے ہیں, خود کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور امریکہ کا لیٹ می ٹیل یو ہم سے زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا اپنا کوئی اس طرح کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں ہے. وہاں اسی طرح کی ڈسرپشنز ہوئی ہیں جنہوں نے الاؤ کیا ہے, اور وہاں پر آپ نے اپنی انکم اور ویلتھ دونوں کا ہی ریکارڈ دینا ہوتا ہے. پاکستان کی طرح ہے بالکل. بالکل. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو سیلری ارن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اور بہت سارے انفارمل چینلز ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ ارن کر رہے ہوں, اس کا بھی آپ نے اکاؤنٹ دینا ہے. ہماری چونکہ اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, تو صرف سیلری کے علاوہ باقی چیزوں کی ڈاکیومنٹیشن سیلف فائلنگ کے تھرو نہیں ہو سکتی. پہلے ایسا ہوتا تھا. پاکستان میں بھی جو نان ریزیڈنٹ ہے اس کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں فائل کرنی ہوتی, وہ آپشنل ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہم سیلری کلاس کے لیے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہی ہے اگین کہ اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہے. پاس میں ایسا الاؤ ہوتا تھا. آپ کے پاس ابھی فائل ہی نہیں ہو رہا ریٹرن جی, ایٹ لیسٹ فائلر تو بن جائے گا. لیکن فائلر آٹومیٹڈ فائلر ہوگا کیونکہ امپلائر خود اس کے بیہاف پہ ٹیکس جمع کروا رہا ہے. ٹیکس پیئر ہونے میں اور فائلر ہونے میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں سیلری پہ جی, وہ ٹھیک ہے پے کر رہے ہیں, لیکن اس سیلری سے انہوں نے کوئی اور ایسٹس بنائے, اگر ان ایسٹ سے وہ کچھ ارن کر رہے ہیں, یا اگر سیلری انڈیویجول وہ اپنی کوئی اور ایکٹیویٹیز کیری آن کر رہے ہیں اور اس سے کچھ ارن کر رہے ہیں, تو کیا میں اس کو یہ کنسیڈر کر سکتا ہوں کہ وہ فائلر کمپلائنٹ ہے؟ اور اس نے جو دوسری ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹی لیٹ سے اس نے سیلری سے گھر لے لیا اور اس کو رینٹ پہ دے دیا ہے, تو اس سے جو انکم آ رہی ہے کیا اس نے اس پہ ٹیکس دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ فائلر بھی نہیں ہے نا, تو ابھی تک وہ آپ کے راڈار کا پارٹ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ایٹ لیسٹ اس کو راڈار کا پارٹ تو بناؤ. وہ تو بن چکا ہے نا. امپلائر جب ٹیکس فائل ان کا جو ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کا CNIC کا ڈیٹا بھی تو اپلوڈ کرتے ہیں. تو آپ اس میں کچھ اس ڈیٹا کا تو آپ کوئی یوٹیلائزیشن تو نہیں ہے آپ کی؟ وہ تو اٹس اباؤٹ ٹیکنالوجی, یوز آف ٹیکنالوجی. اسی طرح آپ کی بہت سارے جو لوگ جو پراپرٹی میں جاتے ہیں, گھر خریدا یا کوئی شاپ خریدی, یہ جو بھی انویسٹرز ہیں, اس کا بھی کوئی لنکیج نہیں ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے؟ لیکن اس پہ میں آپ کو اس کا جواب بھی ٹیکنالوجی ہے. جب میں نے یہ یعنی میں اور انفیکٹ اس میں اسد علی شاہ صاحب who was my boss and mentor in B-Filer, اور پہلے میرا جرنی ان کے ساتھ ڈیلوائٹ کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہوا تھا, اور پلس ایریٹیک سولوشنز جو ٹیکنالوجی پارٹنر ہے ہمارے, اس میں ہم نے مل کے جب یہ پورا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تو اسد علی شاہ صاحب اسپوک ٹو سم گورنمنٹ ہائر اپس کے جی ہمیں اس طریقے سے اس میں ہم نے پورا ایک سولوشن بنایا, اور ہمیں کوئی APIs دی جائیں, یعنی کنیکٹیوٹی الاؤ کی جائے کہ FBR میں یہ ڈیٹا ڈائریکٹ جا سکے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ان کا بھی چونکہ یہ آئی مسٹ سے کہ اس PTI کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی, لیکن انہوں نے اسی وقت کہا کہ نہیں یار اس پہ ہم ایک اچھے فارورڈ لکنگ چیئرمین کو پرال میں لے کے آ رہے ہیں اور he'll help you, and they did help us. ہم نے اس میں انٹیگریشن ان کے ساتھ شروع کی, کام کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جو ویژن شیئر کیا ہے وہ اٹس ایگزیمپلری. obviously there are challenges in FBR جو آپ دیکھ رہے ہیں, اتنے سارے چیئرمین اوور دا پیریڈ چینج ہوئے, بٹ ادروائز ان کا جو ویژن ہے ایٹ لیسٹ پرال میں جو ایک کافی عرصے سے ایک ہی چیئرمین ہے, وہ یہی ہے کہ ان سارے ڈیٹا کو کمپائل کیا جائے, یعنی کہ ڈیٹا فرام ریئل اسٹیٹ پراپرٹی, بینکس اور سیلریڈ انڈیویجولز اینڈ امپلائیز کے حوالے سے ان تمام کو کنسالیڈیٹ کر کے ہر NIC کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے اور اس کی بیسس پہ سیلف اسیسمنٹ کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا جائے. دے آر ورکنگ آن اٹ, بٹ اس کے لیے obviously they have to gear up as well کہ وہ ٹیکنالوجی اس لیول تک, اس ایکسٹینٹ تک آپ کو الاؤ کرے کہ اس میں سے کون سے فلیگز ہیں جن کو ریز کرنا ہے, کون سی چیزیں جو کسی طریقے سے نہیں میچ ہو رہی ہیں کہ جی ایک بندے کی اتنی ساری پراپرٹیز ہیں لیکن کوئی اس کی انکم کے حوالے سے یا ٹیکس کے حوالے سے اس کی جو لائف اسٹائل ہے اس کو وہ میچ نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو اس کی ٹیکس پیمنٹس ہیں اس کی. تو اس طرح کی چیزوں پہ آلریڈی پرال کام کر رہا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے رائٹ ڈائریکشن.
کچھ چیزیں بیچ میں ڈیریل بھی ہو گئی obviously as I said کہ چیئرمین وغیرہ کافی چینج ہوئے ہیں اور ان کا بھی FBR کا بھی جو ویژن ہوتا ہے ہر چیئرمین کے بعد جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو کچھ آبسٹیکل ضرور ہیں بٹ ایٹ لیسٹ پرال کے اینڈ پہ کافی کام ہو رہا ہے اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ چیزیں اور آگے بڑھیں گی. جو ٹیکس آسان ہے ایکچولی ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ بھی بی فائلر کو ہی دیکھ کے انسپائر ہوا, اس کو دیکھ کے ہی بنایا گیا اور آلدو اس کے بہت سارے شارٹ کمنگز ہو سکتے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک اٹمپٹ کی. وی فیل گلیڈ کہ جی ریگولیٹر واز فالوئنگ بی فائلر, دے واز فالوئنگ دی فٹ اسٹیپس آف بی فائلر. انہوں نے اسی طریقے کی ایٹ لیسٹ ایک ایفرٹ کی کہ جو چھوٹا جس کی کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ بھی بآسانی فائل کر سکے. تو بی فائلر کا بھی یہی ویژن ہے اور اس میں آئیڈیا یہی ہے کہ ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہی پاسبل ہے. تو وہ جو کانسیپٹ جس کو ہم ود دس چینل میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ڈیجیٹائزیشن کے جو ہے وہ ایک یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے جو ہے نا یہ پیٹر ڈائمنڈس جو ہے وہ اس نے کچھ کہا ہے کہ اس کے کچھ ڈیز ہیں ڈیجیٹائزیشن کے علاوہ. اس میں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈسرپشن ہوتی ہے, ڈی مونیٹائزیشن ہوتی ہے, یعنی کہ جو چیز آپ کو بہت مہنگی مل رہی ہے وہ بہت کم پیسوں میں مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جو ہے آپ ڈیموکریٹائزیشن کرتے ہیں یعنی کہ اٹس اویلیبل فار ایوری ون. ایگزامپل, آپ کے پاس جو ہے پہلے کسی زمانے میں کیمراز ہوتے تھے, آپ ایکسپینسو کیمراز خریدتے تھے, پھر اس کی نیگیٹو خریدتے تھے, پھر اس کی ڈیولپمنٹ کرواتے تھے, وہ ساری چیز ایوری تھنگ از گون. آپ ایک موبائل فون کے اندر ہی تصویر لیتے ہیں تو فار یو اٹس زیرو, دا کاسٹ آف ٹیکنگ اے پکچر از زیرو. کلاؤڈ پہ سیو ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شیئر ہو جاتی ہے. نمبر 2 ڈیموکریٹائزیشن. ایک زمانے میں IBM کے PCs صرف ہائی اینڈ آرگنائزیشنز میں نظر آتے تھے, آج ہر ایک کے پاس فون بھی ہے, پروسیسنگ کیپیسٹی ہے یعنی کہ لیپ ٹاپس بھی ہیں, ٹیبلٹس ہیں. تو ڈیموکریٹائزیشن کا مطلب ہے کہ اٹس اویلیبل فار ایوری ون. تو آپ نے ایک دم سے اس پروڈکٹ کی جو مارکیٹ ہے, اس کا جو یوزر بیس ہے وہ بڑھا دیا. تو ہمارے بھی یہی ٹیکنالوجی سے ہم یہی ان چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کریں کہ ڈسرپٹ کریں, ڈی مونیٹائز کریں, ڈیموکریٹائز کریں. یعنی ٹیکس فائلنگ شوڈ بی ڈن بائی ایوری ون ہو ایور از ریکوائرڈ. جی یہ سارے کسی نہ کسی کے ویژن تھا. بالکل تھا, تب جا کے ہم یہاں پہنچے ہیں. بالکل ایسے. یہاں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک انٹرسٹنگ ریپڈ فائر راؤنڈ کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. جی بریک سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی کا ویژن ہوتا ہے تب جا کے وہ چیزیں اچیو ہوتی ہے نا. اینڈ آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو اسٹیو جابس کیونکہ اس کا ویژن تھا. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایپل کی جو چیز باقی کمپنیز سے جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے دیٹس اباؤٹ ویژن, وہ آپ کا وائی فیکٹر کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہر کوئی بندہ جو اس کا جو ارلی اڈاپٹرز ہیں وہ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں پوری رات بھر تاکہ وہ فرسٹ سب سے پہلے جب آئی فون آئے نا تو ان کے پاس آئے. دیٹ کین ناٹ بی اباؤٹ کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو بعد میں آتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائس کیا ہے, اس کے فیچر کیا ہے, وہ کمپیئر کریں گے دوسری پروڈکٹ سے, پھر جا کے لیں گے. وہ سب بعد میں سب لیٹ جوائنرز ہوتے ہیں. جو ارلی جو اڈاپٹرز ہوتے ہیں یا جو خود انوویٹرز ہوتے ہیں وہ تو آپ کے پروڈکٹ میں اس کے وائی فیکٹر کو بلیو کرتے ہیں. تو کسی کا ویژن ہوگا تب جا کے پہنچا نا. ان کیس آف ایپل اسٹیو جابس. اسی طرح سے آپ کا اگر گھر گھر تک کمپیوٹر پہنچانا ہے تو آئی تھنک یہ بل گیٹس کا بہت بڑا ویژن تھا. تو آج ہمارے پاس سب کے پاس ہے. یہ ساری چیزیں آئیں تب ہم پہنچے نا کہ آپ ڈیجیٹائز کرو. یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم آگے نہ بڑھتے. پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کیا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ویژنری لیڈرز ہیں, کیا ہم ویژن کے اوپر چل کے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ ایک جو بائی پروڈکٹ ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے. فار منی از اے بائی پروڈکٹ. پیسہ کمانا ایک کوئی پرابلم سولوشن نہیں ہے. فار می انٹرپرینیور از اے پرسن ہو سالوز اے پرابلم, یا اس کا ایک ویژن ہے کہ ایک پرابلم کو سالو کرنا ہے. یور ٹیک آن دس. اچھا دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. جو یہ سارے چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے, اٹس بیکاز آف پاورٹی اینڈ ایجوکیشن کے جو چیلنجز ہیں. اور میرے لیے ایٹ لیسٹ فار می ہر چیز کا آنسر ایجوکیشن اینڈ ویل بینگ ہے لوگوں کی, اکنامک ویل بینگ.
اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز حل ہو جاتے ہیں. جو میسلوز تھیوری ہے کہ پہلے بندے نے اپنا پہلے ٹیئر کا جو ایشو ہے اس کو حل کرنا ہے, پھر دوسرے پہ جانا ہے. تو یہاں پر لوگ بیسک جو ایشوز ہیں اس سے اوپر نہیں آ پا رہے ہیں. تو ہم جو ڈیجیٹائزیشن کی باتیں کر رہے ہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ڈیجیٹائزیشن کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس فون ہو. پھر نیکسٹ اسٹیپ پرابلی یہ ہوگا کہ اسمارٹ فون ہو. تو اسی لیے جو ایک کافی زیادہ کوشش گورنمنٹ بھی کر رہی ہے ڈیجیٹائزیشن کو لانے کے لیے. ان کا پہلا فوکس یہ ہے کہ سستے اسمارٹ فونز بھی انٹروڈیوس کیے جائیں تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیسے بھیجنے ہیں, کسی کو فون کرنا ہے, رابطہ کرنا ہے. جو بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بزنس آج کل فون کے اوپر ہو رہے ہیں. وین یہ جو اوبر یا کریم پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی تو انیشلی فون کر کے ہم مینول فون سے یعنی اینالاگ فون سے بھی فون کر کے ہم گاڑی منگوا لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسٹیپس ہیں, بیبی اسٹیپس ہیں. ایزی پیسہ یا یہ جو جائز کیش ہے, یہ ایسے کانسیپٹس ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی فون ہیں, وہ اس کے تھرو ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں. یہاں پر انہوں نے فرینچائز سروس اسٹارٹ کی. تو پورا ایک جرنی ہے, لیکن آئی ایگری کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ویژن کیری کرتے ہیں اور اس کو لے کے جاتے ہیں. جی. پاکستان میں انفارچونیٹلی برین ڈرین بہت زیادہ ہو گیا 80s کے بعد. جو اچھے لوگ تھے who tried to change the world یا ایٹ لیسٹ پاکستان, وہ they failed miserably. جو رہ گئے وہ بیچارے بدنام زیادہ ہوئے, اور جو سمجھ رہے تھے یا انہوں نے ریئلائزیشن ان کی ایسی تھی کہ جی ہم کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن یہاں رہ کے نہیں کر سکتے, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اب مجھے لگ رہا ہے یہ جو نئی جنریشن ہے, بیکاز آف دا فیکٹ کہ ایک عام سے آدمی کے پاس بھی فون ہے, اور اب ایٹ لیسٹ اراؤنڈ می آئی سی کہ جو ایون میڈز ہیں, جو واچ مین ہیں, ان کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے. وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں یا ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں, یا پھر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جس سے وہ کچھ نہ کچھ انگیج ہو سکے. نہیں, بلکہ ہم جب آفس سے باہر نکلتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو یوٹیوب لگا کے کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل آواز آ رہی ہوتی ہے ہم پہ. بالکل, اور یہ اکثر جگہ پہ نظر آتا ہے. اب جو یہ جنریشن ہے, دے سی لاٹ آف پوٹینشیل ان پاکستان کہ وہ دے کین ڈسرپٹ, دے کین میک این ایکچوئل چینج. یہ جو جنریشن ہے اس سے میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ چیزیں چینج ہوں گی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی فرملی بلیو, ہمارے ڈیلائٹ میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ ٹون از آلویز سیٹ ایٹ دا ٹاپ. تو بہت ساری چیزیں ٹاپ سے ہوتی ہیں جو انسپائر کرتی ہیں نیچے والوں کو. تو ٹاپ پہ بھی we've seen some changes but I think there's a lot of room for improvement. وہ ہوں گی آہستہ آہستہ. یہ چیزیں جو ہمارے یہاں اسٹارٹ اپ کلچر انٹروڈیوس ہوا ہے وہ دیکھ کے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو گریجویٹس ہیں, وہ انسپائر ہو رہے ہیں, وہ فاؤنڈرز بن رہے ہیں, انٹرپرینیور بن رہے ہیں. تو آئی تھنک چیزیں موشن میں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہاں پر بھی جو ہے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ایک کلچر ہے جو اگین جو ایکسپونینشیل گروتھ کی بات ہوتی ہے, تو یہ جو چینج ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ایکسپونینشیل ہوگا کہ جو چیزیں پہلے بہت ٹائم میں ہوتی تھی اب ہم جلدی جلدی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو گریجویٹس ہیں اس میں سے زیادہ پورشن ایسا ہوگا وہ ول فیل کہ جی ہم کچھ چینج لا سکتے ہیں ود دا ٹیکنالوجی, کیونکہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے ایٹ لیسٹ ٹو بگن ود. تو مجھے لگتا ہے کہ تھنگز آر امپروونگ, بٹ آبویسلی ہم سب کو مل کے اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے کنٹینیوڈ کوشچن ہے, فائنینس پروفیشن, آپ خود بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, تو فائنینس پروفیشن آپ پہلے کیا دیکھتے تھے, ابھی کیا دیکھ رہے ہیں, اینڈ فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہوگا کہ جو فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں خود لے کے جانا ہے فائنینس کو, یا ہم ویٹ کریں کہ چینج آ جائیں گی تو بس ہم اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ہم کریں گے؟ اچھا, جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس وقت ہماری جو یعنی کہ ایک معراج ہوتی تھی اکاؤنٹنٹ کی, وہ یہ ہوتی تھی کہ جی فائنینس کے سارے پروفیشنز کے جو بھی لاز ہیں, آپ کے اکاؤنٹنگ پرنسپلز ہیں, لاز ہیں, وہ آپ کو یاد ہیں تو یو آر اے گڈ پروفیشنل. ٹھیک ہے. اور بہت عرصے تک جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کو لے کے چلا گیا کہ جس کی اکاؤنٹنگ کانسیپٹس اچھے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے, یا جس کی ٹیکس کی نالج اچھی ہے تو ٹیکنیکل کمپیٹنس واز ایٹ نمبر 1, وہ زیادہ تھی, اور وہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آئی تھنک اوور دا ایئرس فوکس شوڈ ہیو چینجڈ. ایک تو یہ کہ ایز اے پروفیشنل میں تھوڑا سا ناؤ ڈیٹ آئی سی بیک, میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں جس طریقے سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو یعنی آئی کیپ کے حوالے سے اس پورے پروفیشن کو ریگولیٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں ایک بہت ہی نامنل سورٹ آف اسٹائپنڈ کے اوپر یوز کیا گیا, تو ایک تو اس اکاؤنٹنٹ کو بھی احساس کمتری کا شکار کر دیا گیا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور دوسرا جو فرمز تھیں انہوں نے مس یوز کیا کہ انہوں نے ان کے ٹائم کی قدر نہیں کی بیکاز دے ور چیپ کموڈٹی. جو ایک اے سی سی اے پروفیشنل ہے کمپیئر ٹو دیٹ, کیونکہ ہمارے پاس وہی ایگزامپل ایک ایسی ہے جنہوں نے ہمارے سامنے
آئے اور وہ فتح کر کے آگے نکل گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اوپن رکھا, نو اسٹائپنڈ ریٹ, وہ جہاں چاہے جاب کر سکتے ہیں, اس کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہو رہا ہے. فرم کا ایکسپیرینس انویلیویبل ہے. بٹ جو چیز میں نے تھوڑی سی, کیونکہ میں سیکنڈمنٹ پہ بھی گیا تھا مڈل ایسٹ میں, تو میں یہ دیکھتا تھا وہاں پر چونکہ ہماری سیلریز اچھی ہوتی تھی تو وہ ہمارے ٹائم کی ویلیو کرتے تھے کہ کلائنٹ اگر چیزیں نہیں دے رہا ہے تو آپ فوراً بلا دیتے تھے. یہاں پر ہم کتنے دنوں تک آفس میں بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی پوسٹنگ ہو جائے, چلے بھی گئے, کلائنٹ چیزیں نہیں دے رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ فیس بھی اتنی کم ہے, نہ اس کے لیے کوئی کانسیکوینسز ہیں, اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بچوں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی سیلری نہیں ہے. اوقات بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیلری ڈریون, مانیٹری ڈریون, اس کو ایک کموڈیٹی کے طور پہ دیکھیں ہر پروفیشنل کو. تو آپ ایک لائر ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ 2-3 منٹ میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اور وہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مہنگا ہے, اور جتنا مہنگا ہوگا اتنا کم ٹائم آپ کو دے گا. تو ہمارے جو پروفیشنلز تھے انہوں نے ہمیں اس کو ایکسپلوئٹ کیا اس چیز کو, اور اس طریقے سے ان کو چونکہ انہوں نے ویلیو نہیں کیا تو وہ بیچارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی اپنے آپ کو ویلیو نہیں کر سکے. تو آئی تھنک یہ اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے پروفیشن کو. اب یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے. اور جو آپ کا سوال کہ یہ کون لائے گا, کون کرے گا, تو میرا خیال ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو خود چینج نہیں کیا تو وہ جو خدا کہتا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت نہیں بدلتی, تو ہم ڈسرپٹ ہو جائیں گے. ہم ڈائناسورز ہیں, ہمیں ویل بی ٹیکن اپ یا واشڈ اوے بائی دا ویوز آف ڈیجیٹائزیشن. یہ سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی. اور گوئنگ فارورڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے, یا ہوگا بلکہ انفیکٹ اٹس اے میٹر آف ٹائم, کہ ہر پروفیشن کے اندر, نہ صرف اکاؤنٹنسی کے اندر بلکہ ہر پروفیشن کے اندر جو کور سبجیکٹ ہوگا آئی تھنک وہ ہوگا ٹیکنالوجی. کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کی انٹریکشن اور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی ہے. اور جس طرح میجرز ہوتے ہیں اس میں آپ میجرز میں ٹیکنالوجی کے ساتھ, ٹیکنالوجی ول بی دا کمپلسری سبجیکٹ, اور میجرز میں آپ اکاؤنٹنگ یا میڈیسن یا کوئی اور چیز پڑھ رہے ہوں گے کہ اس کو آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن ہو سکتی ہے, ڈیجیٹائز ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا رول جو ہے وہ بڑا آل انکمپسنگ ہے, اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. یہ ایک آئی تھنک میرا ویو ہے اس پہ. بہت ہی انٹرسٹنگ کامنٹس دیے ہیں. ٹائم بہت شارٹ ہے, آئی وڈ گو فار ریپڈ فائر. ریپڈ فائر میں ہم آپ کو 2-4 کچھ ٹاپکس دیں گے, اینڈ اس پہ آپ کا ایک ریپڈ اور فائری رسپانس چاہیے. although کہ ابھی آپ کافی فائری تھے ریگارڈنگ دا اکاؤنٹنٹس رول, ایز فار ایز دا ویلیو پارٹ از کنسرن, کہ نہ ہمیں ویلیو دی گئی نہ ہم نے اپنی ویلیو سمجھی. جی اسٹارٹ کریں ریپڈ فائر راؤنڈ. کولیبریشن ورسز کمپٹیشن. I think both are necessary. Collaboration is more important. Competition healthy is very important تاکہ آپ اپنے لیول, اپنے آپ کو ہائر لیول پہ آپریٹ کر سکیں. بٹ collaboration allows you to operate at a higher level تاکہ آپ اوور آل ایک بڑی فیلڈ ہوگی. جیسے فار ایگزامپل میں اکثر کہتا ہوں کہ جب دودھ کی جو انڈسٹری کو کرنا تھا, ملک پیک یا یہ جو کارٹن ملک جو ہوتا ہے, تو پوری انڈسٹری نے پہلے آپریٹ کیا اور آج ہر کوئی کر رہا ہے. تو کمپٹیشن شوڈ بی دیئر بٹ کولیبریشن ایٹ دا سیم ٹائم از آلسو ویری امپورٹنٹ. لیڈرشپ اور اسپیشلی ان دا ڈیجیٹل ورلڈ. لیڈرشپ کی ڈیفینیشنز چینج ہو رہی ہیں, بٹ اٹس آل اباؤٹ ٹون ایٹ دا ٹاپ. یو سیٹ دا رائٹ ٹون اینڈ اٹ ہیز اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. ٹھیک ہے. فیوچر آف فائنینس پروفیشن دو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا, بٹ ایک ون لائنر. there is no future for finance unless we gear up اور اس کو دیکھیں گے کس طریقے سے اس کو ڈیجیٹائزیشن کے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو امبریس کرتے ہوئے ہم اس کو ہینڈل کریں, کیونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, فائنینشیل مارکیٹ چینج ہو گئی ہیں, اس کی اکاؤنٹنگ چینج ہو جائے گی, ہر چیز چینج ہو جائے گی. سو یو ول ہیو ٹو کم اپ ود انوویٹو سولوشنز وچ آر الائنڈ ود ٹیکنالوجی. اچھا لاسٹ پوائنٹ اور اسی سے ریلیٹڈ, کیونکہ ہمارا ڈسکشن کا ابھی تک ڈیجیٹلائزیشن ہے. It is said that everything cannot be digitized. Your take on this? I think you're only limited by your imagination. For me, everything can be digitized, but humans have a superior intellect. The digitization then allows you to operate at a higher level. جب آپ بیسک کاموں میں الجھے رہیں گے تو آپ اس کے نیکسٹ لیول پہ نہیں جا سکیں گے. جو بہت ساری ٹیکنالوجی میں, میڈیسن میں بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس میں یہی ہو رہا ہے کہ جب بہت ساری فائنڈنگز تھرو ٹیکنالوجی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی تو اب آپ اس کے ہائر لیول پہ جا رہے ہیں. تو آئی تھنک جس حد تک آپ امیجن کر سکتے ہیں اس حد تک آپ اس کو ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں, بٹ دین یو ول آپریٹ ایٹ اے مچ ہائر لیول ٹو گو ہائر.
تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اکبر صاحب. کچھ بہت انٹرسٹنگ ٹیک اویز ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو کیپ کہ اس کے کچھ پارٹس میں الگ سے بھی اپنے پاس سیو کروں. بہت شکریہ ناظرین. یہ یہاں اختتام ہوتا ہے ہمارے شو کا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.